اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین اور جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ یہ شخص اس کی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کے جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ ابھی یہ شخص کافی عرصہ بیوی کے قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، وہیں پہ سوتا، وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کے جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن ایک شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھ کر شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص، تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت ہی نہیں کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، مالک مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی ایک کیفیت دیکھی، اس کا حال دیکھا، تو آپ نے فرمایا، رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نہ رونا نہیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کونٹا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر ایک دم سے قبر ہٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کے شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے۔ آگ مجھے کھا رہی ہے اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا، اے حضرت، یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر اس ساتھ والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا کونٹا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی
اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ بھر سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، عرصے بھر سے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی۔ جب اس پر نیند کا غربت داری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور ایک خوبصورت عورت شہزادے نے اسے دیکھا تو اسے بھی وہ عورت بہت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب اس عورت نے اپنے خاوند کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میری حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا ہوا وہ بیوی کے پاس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا وہ شخص کون سی تیری بیوی؟ یہ تو اب میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اس عورت کو اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی ہے؟ بیوی نے کہا میں تیری بیوی نہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں ٹکرار چل رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا اے حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تم اس کی شہزادی کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے کہا کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ اے میرے مالک، جس طرح تو نے اسے زندہ کیا ہے اسی طرح اسے پھر سے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو کہ ایک شخص کو کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہگار بن کر مرا، جب تک کہ قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کے حال میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کے حالت میں ہو، کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔
कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी। जब उठी तो कुफर के हालत में फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा और कहा, आपने फरमाया कि काश कि तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत के जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता और इन जैसी औरतों की तुझे जरूरत ही ना रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया। ये शख्स रोजाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया, कहने लगा, तो ऐसा क्यों करता है, सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है, ये बता कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं। वो शख्स बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा, फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का फायदा ही क्या है, जा मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता फिर वो गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते। ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह कहता है ना तो फिर तू दूसरी बार अल्लाहू कहता है, तो वो ही तो है हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाह करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है कि हम तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मजा डाल देते हैं, अल्लाह ने इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाह कहने के बाद दूसरी बात खुद से तेरा जी करता है अल्लाह करता चला जा। तेरा अल्लाह कहने पर अल्लाह ही हमारा जवाब है। अल्लाह करीम हम सबको राह हक पर चलना नसीब फरमाए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।